السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ مانور قاضی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، کیا کبھی رات کی اندھیرے میں جب دنیا سو رہی ہوتی ہے آپ کو اپنے اندر ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہوا ہے؟ کیا کبھی ماضی کی غلطیاں، وہ گناہ جو آپ نے چھپ کر کیے، یعنی جنہیں دنیا نہیں جانتی، وہ آپ کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرتا ہے؟ کیا کبھی دل کے کسی کونے سے یہ آواز آئی ہے کہ میں تو اتنا گنہگار ہوں، میں تو اتنا سیاہکار ہوں، کیا میرا رب مجھے کبھی معاف کرے گا؟ کیا میرے لیے بھی توبہ کا کوئی دروازہ کھلا ہے؟ انسان جب گناہوں کی دل میں پھنس جاتا ہے نا، تو شیطان اس کے دل میں سب سے پہلا وسوسہ یہ ڈالتا ہے کہ اب تم کبھی اچھے انسان نہیں بن سکتے، اللہ تم سے ناراض ہو چکا ہے۔ لیکن آج میں سیدہ مانور قاضی آپ کو یہ بتانے آئی ہوں کہ مایوسی کفر ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے گناہوں کے اس بوجھ کی جو انسان کو اندر ہی اندر سے کھا جاتا ہے، اور اللہ کی اس بے پناہ اور وسیع رحمت کی جو گنہگاروں کو گلے لگانے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے۔ یہ ویڈیو آپ کی دل کو پاک بھی کرے گی اور آپ کو ایک نئی زندگی کی امید بھی دے گی۔ اسے آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ گناہ کی حقیقت اور دل پر کالا دھبا۔ میرے عزیزو، ہم سب انسان ہیں اور انسان خطا کا پتلا ہے۔ کائنات میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں جس سے کبھی کوئی غلطی یا گناہ نہ ہوا ہو۔ لیکن گناہ کی سب سے بڑی معبد الطبیعیاتی حقیقت کیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھبا صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو وہ کالا دھبا بڑھتے بڑھتے اس کے پورے دل کو گھیر لیتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ جب دل پر گناہوں کا زنگ چڑھ جاتا ہے تو انسان کو نماز میں سکون نہیں ملتا، تلاوت میں دل نہیں لگتا، اور وہ دنیا کی ہر آسائش ہونے کے باوجود اندر سے بے چین رہتا ہے۔ وہ راتوں کو سو نہیں پاتا کیونکہ اس کی روح گناہوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہوتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ گناہ کر کے ہم نے دنیا کا فائدہ اٹھا لیا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ گناہ سب سے پہلے انسان کا اپنا اندرونی سکون برباد کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اس زنگ کو ٹالنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور اسے کہتے ہیں استغفار اور سچی توبہ۔ قرآن کا اعلان، مایوس مت ہو۔ جب انسان اپنے گناہوں کو دیکھ کر مایوس ہونے لگتا ہے تو اللہ رب العزت قرآن پاک میں کائنات کا سب سے خوبصورت اعلان فرماتا ہے۔ سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، گناہ کر کے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یقیناً اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، وہ تو غفور رحیم ہے۔ سبحان اللہ۔ ذرا غور کیجئے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے نیکوکارو یا اے نماز پڑھنے والوں، اللہ نے پکارا ہی اپنے گنہگار بندوں کو ہے اور انہیں میرے بندوں کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ گناہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہو، چاہے تمہارے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ اگر تم ایک بار سچے دل سے نادم ہو کر میرے در پر آ جاؤ گے تو میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، وہ تو معاف کرنے کی بہانے ڈھونڈتا ہے۔ وہ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گنہگار توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گنہگار توبہ کر لے۔ تو پھر ہم اس کے در پر جانے سے کیوں کتراتے ہیں؟ سچی توبہ نصوح کیا ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ توبہ کیسے کی جائے گی؟ کیا صرف زبان سے استغفر اللہ کہہ دینا کافی ہے؟ نہیں، اسلام ہمیں سچی توبہ سکھاتا ہے۔ جیسے قرآن میں توبہ نصوح کہا گیا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ سچی توبہ کے 3 بڑے ارکان ہوتے ہیں۔ پہلا رکن، آپ نے جو بھی گناہ کیا ہے اس پر دل سے شرمندگی ہو، آپ کا دل اندر سے رو رہا ہو کہ یا اللہ میں نے یہ کیا کر دیا۔ دوسرا رکن، اس گناہ کو اسی وقت فوراً چھوڑ دیا جائے، وہ جھوٹ ہو، غیبت ہو، بدنگاہی ہو یا کسی کا حق مارنا ہو۔ تیسرا رکن، دل میں پکا عزم اور ارادہ ہو کہ یا اللہ اب زندگی میں کبھی دوبارہ اس گناہ کی طرف واپس نہیں جاؤں گا۔ اور یاد رکھیے، اگر وہ گناہ کسی انسان کے حق سے جڑا ہے، جیسے آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے یا کسی کا مال کھایا ہے، تو توبہ تب تک مکمل نہیں ہوگی جب تک آپ اس انسان سے معافی نہ مانگ لیں۔ جب ایک بندہ ان شرائط کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو اللہ اس کے ماضی کے سارے سیاہ کارناموں پر مغفرت کا قلم پھیر دیتا ہے۔ گناہوں کا نیکیوں میں بدل جانا، اللہ کی رحمت کا انداز تو دیکھیے، وہ نہ
صرف گناہوں کو معاف کرتا ہے بلکہ وہ اپنے توبہ کرنے والے بندوں کو ایک ایسا انعام دیتا ہے جس کا تصور بھی کوئی بادشاہ نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی، ایمان لائے اور اچھے عمل کیے تو اللہ اسے ایسے لوگوں کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ اکبر! ذرا سوچئے جو گناہ آپ کے نامہ ایمان میں سیاہ لکھے گئے تھے، جب آپ سچی توبہ کرتے ہیں تو اللہ کا کرم ان سارے گناہوں کو مٹا کر وہاں نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو، یعنی توبہ کے بعد بندہ بالکل ایسے ہی پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے ایک نوزائیدہ بچہ۔ شیطان انسان کو گناہ کروا کے خوش ہوتا ہے، لیکن جب وہی انسان توبہ کر لیتا ہے تو شیطان رو پڑتا ہے کہ میری برسوں کی محنت اس بندے نے ایک سجدے میں مٹی میں ملا دی۔ اس لیے کبھی بھی گناہ کے بعد مایوس نہ ہو، سجدے میں گر جائیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، سانس کا دھاگا کب ٹوٹ جائے کسی کو معلوم نہیں۔ توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک ہمارے حلق میں جان ہے اور موت کا فرشتہ سامنے نہیں آ جاتا۔ کیوں نہ ہم آج ہی اسی وقت اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، کیوں نہ اپنے رب کو منا لیں۔ آئے مل کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہم سب گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہمارے بہت سے گناہ ایسے ہیں جنہیں دنیا نہیں جانتی لیکن تو دیکھ رہا تھا۔ یا غفور رحیم، ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف فرما جو ہم نے دن کی روشنی میں کیے یا رات کے اندھیرے میں کیے۔ ہمارے دلوں کو پاک فرما، ہماری سچی توبہ کی توفیق عطا فرما اور مرنے سے پہلے اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو دل کو چھو لینے والی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ کوئی بھٹکا ہوا انسان آپ کے راستے پر آ جائے، اور میرے چینل سعیدہ مانو کاظمی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ سیکشن میں استغفراللہ لازمی لکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنی میزبان سعیدہ مانو کاظمی کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔